الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج فخر پاکستان کا پہلا پروگرام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں یقیناً فخر پاکستان ہے. ان کی خدمات پاکستان کے لیے کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے. نہ صرف پاکستان کی وہاں پاکستان کے لیے بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ کوئی بھی اس کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں میری مراد ہز ایکسیلنسی سفیر پاکستان ان فرانس جناب غالب اقبال صاحب ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا ہے. میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا پہلا پروگرام ہے. میں آپ کی جو خدمات ہیں، جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا ہے، میری خواہش تھی، بلکہ میری خواہش نہیں تھی، پوری پاکستانی کمیونٹی کی خواہش تھی کہ برنالی صاحب آپ جناب غالب اقبال صاحب کا انٹرویو ضرور لیجئے اور وہاں سے ہی شروع کیجئے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر آپ کو بہت ہی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے آپ کو فرانس میں، لیکن آپ کے آنے سے جتنی پاکستانی کمیونٹی یہاں خوش ہوئی ہے اور جو آپ نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں. میں اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرانس آ کر کیسا محسوس کیا ہے؟ دیکھیں، پوسٹنگ جو ہوتی ہے نا جہاں بھی ہوتی ہے وہ تو ایک جاب اسپیسیفیکیشن ہے آپ کی، جس کے تحت آپ نے وہاں جا کے کام کرنا ہے. اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس انٹرویو کی. لیکن جو ابتدائی کلمات آپ نے ادا کیے تھے کہ جی خدمات اور یہ پاکستان کے حوالے سے، میرے خیال میں وہ شاید تھوڑی بات صحیح نہ ہو، اس لیے کہ ایز سول سرونٹس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ اینڈ وی گیٹ پیڈ فار دیٹ. اور جو کام ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کس حد تک وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جو کام کیا ہے یہاں آ کے وہ آپ تمام دوستوں نے اور باقی ساتھیوں نے بھی اس کو پسند کیا ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا پچھلے برس، تو جو ہمیں پہلی 2 انسٹرکشنز ملی تھی کام کرنے کی، اس میں سب سے پہلا تھا ٹریڈ بڑھانا اور پاکستانی کمیونٹی جو باہر بیرون ممالک میں بستی ہے ان کی دیکھ بھال اچھے اور عزت دارانہ طریقے سے کرنی ہے. یہاں باقی سفارت خانوں میں بھی لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، یہاں بھی یقیناً ہوں گی، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر سروسز پرووائڈ کر سکیں ان کو، تاکہ جب وہ اس کو کمپیئر کریں ہوسٹ کنٹری میں، بالخصوص یہاں فرانس میں کسی بھی اور فرینچ دفتر کے ساتھ، تو وہ ان کو نظر آئے کہ یہ اگر ہم ان سے بہتر نہیں تو ان سے کم بھی نہیں ہیں. تو اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ جو نیا کونسل سیکشن بنایا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو چیزیں دے رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی تھا. تو جس جگہ پہ آپ کو کام کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے اور جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، تو یقیناً وہ جگہ بہت اہم ہو جاتی ہے. اور اسی لیے میں کہوں گا کہ فرانس کمیونٹی کے حوالے سے بھی اہم ہے، فرانس اور پاکستان کے باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. فرانس اور پاکستان
کے جو معاشی تعلقات ہیں، ٹریڈ کے ہیں، تجارت کے ہیں، اس کے تحت بھی بہت اہم ہے، اور پاکستان اور فرانس کے درمیان جو ہماری ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کے تحت بھی بہت اہم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو کہ پہلے میں سمجھتا ہوں جو روابط تھے فرانس کے اور پاکستان کے ساتھ یا ٹریڈ کے حوالے سے، آپ کے آنے سے کوئی اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، کسی بھی سفیر کی پرفارمنس جج کرنی ہوتی ہے تو حکومت دیکھتی ہے کہ آپ نے ٹریڈ میں کتنا آگے بڑھے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارا تو یہی ویو پوائنٹ ہے اور یہی اپروچ بھی ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں، تاکہ اس وقت دونوں ممالک کی 1.532 بلین کی ٹریڈ ہے جو پچھلے برس ہوئی ہے، اس سے پچھلے برس 1.3 بلین کی ہوئی ہے۔ سو انکریز ہوا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ جی بہت زیادہ انکریز ہوا ہے۔ اس برس زیادہ مجھے امید ہے، کیونکہ پچھلے سال تو ہم لوگ کریکشنل کورس لیتے رہے ہیں کہ جی کہاں سے ہم نے بہتری پیدا کرنی ہے، کہاں کیا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے میٹنگز بے تحاشا ہوئی ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، شہر سے باہر جا کے بہت سے شہروں میں ملاقاتیں کی ہیں، چیمبرز آف کامرس سے ملاقات ہوئی ہے، بڑے بزنس مین جو ہیں ان سے ہوئی ہے، تو وہ تمام کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان تر لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو کر رہے ہیں کام اس کو مزید کیسے بڑھائیں، اور جو نہیں کر رہے تو ان کو کس طریقے سے ترغیب دی جائے کہ وہ جا کے وہاں کام کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس سال سے جب آپ کو جی ایس پی پلس بھی مل گیا تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا، اور نہ صرف فرانس میں فرق پڑے گا بلکہ ای یو کنٹریز میں بھی فرق پڑے گا۔ سر میں جو ہے فرانس میں جہاں پاکستان سے یہ ٹریڈ چلتی ہے یا جس طرح کے وہ یہاں کپڑا آتا ہے، میں وہاں مارکیٹ میں گیا ہوں اور میں ہر جگہ گیا ہوں، میں نے چیک کیا ہے، پتہ کیا ہے، تو مجھے وہ لوگ جو پاکستان سے پہلے مال منگواتے تھے، جو کہ اب بھی منگواتے ہیں لیکن وہ رفتار نہیں ہے جو پہلے تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ پاکستان سے جو بھی چیز ہم منگواتے ہیں اور بالخصوص جو کپڑا وہاں سے آتا ہے یہ کلاتھ، تو وہ اتنا مہنگا پڑتا ہے یا اتنا مہنگا وہ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں جو ظاہر بجلی کا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو ہمیں انڈیا سے یا چائنا سے منگوانا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ٹائم نکال کر جہاں یہ ہماری مارکیٹ ہے ان لوگوں کے پاس یقیناً آپ جائیے گا ضرور، تاکہ ان لوگوں سے بھی جو ہم یہ کہہ سکیں، بتا سکیں کہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں ہم، اور اپنے ملک کے لیے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ یقیناً جی جاؤں گا، بالکل جاؤں گا، میں باقی بھی لوگوں سے ملا، کیونکہ وہ تو اب آگے ریٹیلرز آگے ہیں جو ہول سیل ہیں یا جو کمپنیز ہیں، میں تو ان کے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو ضرور جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ بجلی کا مسئلہ، بجلی کا بحران ہے ملک میں اور رہے گا بھی کچھ عرصہ اور، لیکن اس میں جو حکومت کی کوششیں ہیں اور جس طریقے سے اس بحران پہ قابو پائے جانے کی کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت جلد یہ بحران حل ہو جائے گا۔ اور جس طریقے سے اس وقت معاہدے ہو رہے ہیں بحران کو، اس بجلی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے، مجھے یقین ہے کہ نہ صرف یہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے بلکہ حکومت اس چیز کو بھی انشور کرے گی کہ اس کے بعد آنے والے کئی برسوں تک ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ملک کی بجلی کی، اس سے زیادہ سرپلس میں بجلی پروڈیوس ہو، تاکہ اگلے برسوں کی بھی پالیسیز طے کی جا سکیں ابھی سے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح سر آپ نے ظاہر ہے آپ تعینات اٹلی میں بھی رہے ہیں اور کینیڈا میں بھی آپ کی خدمات رہی ہیں، جس طرح وہاں آپ نے کام کیا ہے، آج بھی پاکستانی کمیونٹی آپ کو بہت یاد کرتی ہے، اور اسی طرح کینیڈا میں بھی آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ فرانس میں کیونکہ آپ ابھی 1 سال ہوا ہے، تو جس طرح کہ آپ نے یہاں قونصل خانہ نیا بنایا ہے اور لوگوں کے لیے جو سہولیات دی ہیں، میرا خیال ہے ہر آدمی کے ذہن میں اور ہر آدمی کے زبان پر جو آپ کی تعریف ہے، یقین بہت زیادہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ کے آنے سے ہماری دعا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، جو بھی جو آپ کے ذہن میں ہے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ کسی طرح
یہ جو بزنس مین ہیں انہیں بلا کر پاکستانی بزنس مین پاکستان کے اندر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور صرف پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے انہیں وہ نظر آتا ہے۔ اگر یہ کچھ قدرے بہتر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی یہاں ایسے لوگ ہیں، ایسی سٹیج پہ ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستان جا کر وہ کاروبار نہ صرف وہاں کر سکتے ہیں بلکہ یہاں سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں بھیجنے کے لیے، جس طرح کہ بجلی کا بحران ہے یہاں یہ کر سکتے ہیں، لوہے کا کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ یہاں جو جنریشن ہماری جو نئی ہے، جو بچے ہیں، ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے والدین کو کیا ایسا وہ کیا چیز بتانی چاہیے جس میں بچوں کا رجحان جو ہے وہ پاکستان کی طرف، نہ صرف پاکستان کی طرف بلکہ فرانس میں بھی یہاں کے قانون کے مطابق ان کی وہ عزت اور مقام ملے؟ دیکھیں جی، پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ پاکستانی بزنس مین وہاں جا کے کاروبار کریں۔ پاکستان میں اس وقت بھی کاروبار ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، سیکیورٹی کا مسائل ہیں۔ سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ چند ایک علاقوں تک ہیں، اور پورے ملک میں بھی جگہ جگہ پہ بھی مسائل ہوئے تھے، لیکن اس کی وہ نوعیت اب نہیں رہی جو کہ پہلے تھی۔ تو الحمدللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہمارا ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آپ کو ون ونڈو آپریشنز ہے، جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہاں آئیں کیا کریں۔ ہماری ویب سائٹ بھی، جو ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ بھی لنکڈ ہے، وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی اپنی بھی ویب سائٹ ہے۔ تو جتنے بھی بزنس مین پاکستانی ہیں یا فرانسیسی ہیں جو وہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم بھی ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کہاں سے کیا چیز ان کو فائدہ مند اور کہاں وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے کہی ہے کہ پاکستانی بچوں کے یوتھ کے حوالے سے میرے خیال میں میرے خیالات آپ سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں، کیونکہ اکثر محفلوں میں بات ہوتی رہتی ہے۔ جب پاکستان سے کوئی بھی شخص مائیگریشن کرتا ہے اور کسی اور ملک میں آتے ہیں تو آپ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو اس ملک میں زیادہ بہتر اکنامک اپرچونٹیز ملی ہیں، اور آپ اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ شاید آپ یہاں پڑھائی کر رہے تھے تو شہر ملک پسند آ گیا، آپ یہیں رہ کے۔ آپ اس لیے بھی آتے ہیں کہ جی یہاں آپ نے بزنس شروع کیا اور آپ کو یہ جگہ پسند آئی تو آپ یہاں ہو کے رہ گئے۔ آپ اس لیے بھی آتے ہیں کہ جی مجھے کوئی وہاں اتنی اپرچونٹیز کھل کے نہیں مل رہی ہیں تو میں کسی اور جگہ جاتا ہوں جہاں کہ مجھے اپرچونٹیز مل جاتی ہیں۔ اب جب آپ ایک ملک میں آ گئے ہیں، فرانس ہو، کینیڈا ہو، اٹلی ہو، جاپان ہو، جہاں بھی آپ نے جانا ہے، وہاں جا کے آپ کی جو محبت پاکستان سے وہ تو کم نہیں ہونے لگی، ٹھیک ہے جی، وہ تو آپ کی رہے گی۔ لیکن آپ کے بچے جو یا تو یہاں پیدا ہوئے ہیں یا جب آئے تھے تو بہت چھوٹے تھے، ان بچوں کو تو اسی ماحول میں جینا ہے نا۔ تو ان بچوں کو جب آپ فورس کرتے ہیں کہ جی نہیں تمہارے جو دوست ہیں وہ ارشد ہونا چاہیے، جواد ہونا چاہیے یا جبار ہونا چاہیے، اور ہنری یا پیئر یا مشیل وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی نہیں، تو وہ بچوں کے ذہنوں میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ ان بچوں کو ایک نیچرل گروتھ کے ساتھ آگے بڑھنے دیں، آپ اس ملک میں رچنے بسنے دیں آپ، اور بلکہ میرا تو مشورہ ہوگا کہ آپ بھی اسی ملک میں رچ بس جائیں۔ آپ پاکستانی پھر بھی رہیں گے، آپ کی محبت پاکستان سے پھر بھی رہے گی، لیکن یہاں رچنے بسنے کا کیا فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کی کمیونٹی کا انفلوئنس بہت بڑھ جاتا ہے۔ جب یہاں آپ مین سٹریم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک وقت پہ آ کے پھر آپ یہاں کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کے ساتھ گفت و شنید کر کے اپنے لیے بہتر مواقع پیدا کروا سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو یہاں کی پولیس میں ہونا چاہیے، یہاں کے اداروں میں کام کرنا چاہیے، یہاں کے بزنسز میں کام کرنا چاہیے، یہاں کی یونیورسٹی سے پڑھنا چاہیے، یہاں استاد کے طور پہ کام کرنا چاہیے، مختلف جگہوں پہ جہاں بھی ہو سکتا ہے ان کو وہاں جانا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ زیادہ ایفیکٹو ہوں گے، اور سب سے زیادہ کام ان کو یہاں کی پولیٹیکل مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، تاکہ آپ اور آپ کے بچے اور جتنے کمیونٹی کے لوگ ہیں اور ان کے بچے، ان میں سے کچھ نہیں تو 5-10 تو جو ہیں پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ آج یہ شروع کریں گے
تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ شروع کریں گے تو اگلے الیکشن میں آپ جیت جائیں گے. آج شروع کریں گے تو آج سے 50 برسوں کے بعد آپ کے کم از کم 15 سے 20 لوگ ہوں گے, اور ایک وہ جذبہ شروع ہوگا اور ایک وہ سائیکل شروع ہوگی, ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوتا ہے جس کے تحت کہ آپ یہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. جب آپ کو کسی چیز سے شکایت ہوتی ہے, جب آپ کو کسی چیز سے ناراضگی ہوتی ہے, آپ اپنے علاقے کے ایم پی کے پاس جاتے ہیں, آپ اپنے میئر کے پاس جاتے ہیں. جب وہی زبان جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کا میئر بولتا ہے فرانسیسی زبان, تو آپ کو ایک آسانی ہوتی ہے. اب کئی لوگ ایسے جو کہ یہاں آتے ہیں اور فرانسیسی صحیح نہیں بول پاتے, جب وہ اپنے علاقے کے میئر کے پاس جائیں گے اور وہ وہی شخص ہوگا جو کہ پاکستان سے آیا ہوا ہے, جو کہ اردو بھی بول رہا ہے, جو کہ باقی زبانیں بھی پروونشل زبانیں بھی بول رہا ہے, پاکستان کی فرانسیسی بھی بول رہا ہے, تو ایک آپ کا لنک ہوگا پیدا, اور اس لنک کے تحت ان کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو, اور ہمیشہ ہر محفل میں تو یہ کہتا ہوں, آپ ضرور آپ کے تعلقات ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ آپ کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی, لیکن آپ لوگوں کو یہاں کی مین سٹریم ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہے. پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہاں جتنے دوست ہیں وہ تو منسلک ہیں, وہ محبت اپنی جگہ, ان پارٹیز کے لیے کام کرنے کا جذبہ اپنی جگہ, لیکن جب آپ یہاں کریں گے تو مین سٹریم ایکٹیویٹیز میں آنا ہوگا آپ کو. آپ کے بچوں کو, بچیوں کو, سب کو آپ لانے کی کوشش کریں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر ایک کو پولیٹیکل مین سٹریم میں ڈالیں, آپ کوئی بزنسز میں جائیں, کوئی آرٹس میں جائیں, کوئی فیشن میں جائیں, کوئی اسٹڈیز میں جائیں, کوئی ایجوکیشن میں جائیں, کوئی ایکیڈیمک کے طور پہ جائیں, کوئی سائنٹسٹ بنائیں, کسی کو پولیس میں بھیجیں. جگہ جگہ آپ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کی پلیسمنٹ کروائیے, اور یہ ایک سوچ سمجھ کے کروائیے. سر جب سے آپ یہاں آئے ہیں, جتنی بھی تقریبات ہوئی ہیں پاکستانی کمیونٹی کی, یقیناً آپ یہی باتیں ہر تقریب میں کر رہے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ابھی جو حال میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں کم از کم 14 بچوں نے پورے فرانس میں الیکشن میں حصہ لیا ہے کونسلر کے لیے, جن میں سے 1-2 بچہ جو ہے وہ ڈائریکٹ میئر کا الیکشن لڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو ہے وہ صرف اور صرف کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کے کہنے پر والدین نے یہ ایکشن لیا اور بچوں کو مولڈ کیا اور وہ گئے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور پھر ان بچوں کو آپ نے یہاں 23 مارچ کو اور 24 کو بھی شام کو آپ نے انوائٹ کیا, آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے آپ نے کیا ہے, اور اس کا اجر تو اللہ نہیں دینا ہے, لیکن حکومت پاکستان کے لیے بھی یہ ایک اچھی چیز ہوگی کہ یہ بچے کل کو پاکستان کے لیے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کام کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ کوئی جو بھی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آج تک مجھے 34 سال ہو گئے ہیں تقریباً یہاں, کبھی کسی سفیر نے اس طرح بچوں کو ترغیب نہیں دی ہے کہ آپ یہاں کی سیاسی جماعتوں میں یا یہاں کے اداروں میں جائیں. دیکھیں, انسان فانی ہے, کوئی بھی کسی جگہ پہ پرماننٹ وقت کے لیے نہیں آتا. اس دنیا میں نہیں آتا تو پوسٹنگز پہ کیا آنا. جتنا عرصہ اللہ کی مرضی شامل حال رہتی ہے آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں, جب نہیں ہوتی دانا پانی اٹھ کے تو آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. میرے جو پہلے مجھ سے سفرائے کرام آئے وہ تمام میرے سینئرز ہیں, ان سب نے کسی نہ کسی طور ملک کی خدمت ہی کی ہے. ہو سکتا ہے جو خدمت انہوں نے کی ہو وہ میں نہیں کر پا رہا, ہو سکتا ہے میں کچھ اور باتیں کر رہا ہوں, انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہوں, میرے بعد آنے والے کچھ اور باتیں کریں, لیکن مقصد سب کا ایک ہی تھا اور ہے کہ بہتری سے بہتر حالات پیدا ہو سکیں جس کے تحت دونوں ممالک کے تعلقات اور مضبوط ہوں, ٹریڈ بڑھے اور ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکے. سر ہر ملک میں بدقسمتی سے پاکستانی کمیونٹی پورے یورپ کے اندر ہی کہیں نہ کہیں آپس میں ان کا جو کلیش ہوتا ہے, یہاں فرانس میں بھی ہے, آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا. کیا آپ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ کمیونٹی میں ایک اتفاق پیدا ہو جائے کہ یہ ایک شاید جو آپ کہیں گے یا جس طرح آپ کا
یقیناً طریقہ ہوگا، مے بی وہ ایک باپ کی حیثیت سے سب شاید ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور ملک کے لیے بھی بہتر ہو اور اپنے ہم سب کے لیے بھی بہتر ہو۔ دیکھیے ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں، جھگڑے جو ہیں نا وہ فیملیز میں ہی ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر 4 بچے ہیں وہ بچے بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ سو یہ اتنا سیریس ایشو نہیں ہے کہ جی سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ مل کے رہنا اور ایک اپروچ اکٹھی کر کے اس ڈائریکشن میں چلنا جو بہتری کی ڈائریکشن ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بزرگ تو ہوگا جو کہ یہ کام کریں گے۔ بطور سفیر میں آپ کو ترغیب دے سکتا ہوں، لیکن اس چیز میں کہ جی ایک ایسوسیشن بنا دیں یا اس کو لے کے آگے چلیں، وہ اس کا میرے خیال میں فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک آپ لوگ آپس میں مل کے کام نہیں کریں گے ترقی کی طرف ہم نہیں جانے والے۔ سو ترقی کے لیے اتفاق ضروری ہے، اتفاق کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے متفق ہونا یا نامتفق ہونا بھی ضروری ہے، اور اس نقطہ نظر کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور اس کو دوسرے دوست کو اتنی سپیس دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس کریں۔ اس کو ایگزسٹنس کے تحت ہی آپ لوگ ایک دوسرے کو جن کے ساتھ جو نہیں پسند تب برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ جب برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ ایک سمت چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں اگر میں کہوں کہ جی میں آ کے آپ کو یہ کرتا ہوں یا آپ ایک ایسوسیشن بنا لیں یا اس کے ساتھ کرنا شروع کریں، ان چیزوں کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح اٹلی میں آپ یعنی آپ ادھر تھے، جس طرح اٹلی میں ایک اتحاد پیدا ہوا تھا، ایک فیڈریشن بنی تھی اور وہ آج تک چل رہی ہے، اسی طرح کا یہی اگر فرانس میں وہ آپ کوشش کریں تو اٹلی کا دیکھیں، آپ کو بھی اٹلی کا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہاں میں جتنے برس بھی رہا وہاں لوگوں سے یہی باتیں مور اور لیس یہی باتیں کرتا آیا ہوں جہاں بھی گیا ہوں۔ وہاں میں ان کو کہتا تھا، کہتے اور جس وقت میرے جانے پوسٹنگ کا وقت آ گیا تو ایک ڈنر جس میں ہوا اس سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس میں مل کے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک تحفہ جاتے وقت دینا چاہ رہے ہیں جو کہ یہ ہے۔ تو میرے لیے اس سے اچھا تحفہ نہیں تھا کہ ان سب نے ایک لیگل ڈاکومنٹ تیار کر کے اس میں وہ جو تمام چھوٹے چھوٹے گروپس اور ایسوسیشن تھی وہ ختم کر کے ایک فیڈریشن بن کے وہ اکٹھے چلنا شروع ہوئے۔ سو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے دوستوں کی کیا خواہش ہوگی، لیکن اس وقت میں ان کو فورس نہیں کہ کسی کو کر سکتا کہ آپ یہ کریں یا آپ یہ نہ کریں۔ میرا کام جیسے کہ آپ نے کہا بطور فادرلی فگر کے یہی ہے کہ میں ان کو سیدھی راہ بار بار دکھاتا رہوں کہ جی یہ سمت ہے، اگر آپ اس پہ چلیں گے تو یہ صحیح ہے۔ چوائس تو آپ کی ہے، آپ مسجد کا راستہ دکھا لیں، کوئی دوسرا میخانے کی جانب چلا جائے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ سر آپ ایک تقریب میں انوائٹ تھے، کافی لوگ تھے وہاں، آپ نے کہا کہ کسی کو بھی اگر ایمبیسی سے کوئی بھی شکایت ہے پلیز کھڑے ہو کر بتائیے گا۔ اتنے مجمع میں صرف ایک بندہ کھڑا ہوا اور وہ بھی اس کی نہ ہونے کے برابر پرابلم تھی، اور آپ نے اگلے ہی دن اس کو منگوا کر جو بھی اس کا کوئی مسئلہ تھا آپ نے حل کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مجمع میں کسی کا نہ کھڑا ہونا، یہ پاکستان ایمبیسی جو یہاں فرانس میں ہے اور آپ کے آنے سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو کوئی بھی یہاں پاکستان ایمبیسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو آپ یہاں جس طرح اپنے جونیئرس جو ہیں ان کو جو تاکید آپ نے کی ہوئی ہے، اور جس طرح یہ شام کے 5 بجے تک یہ پاکستانی کمیونٹی کی بھی خدمت کر رہے ہیں، قابل تحسین ہے اور ہم یقیناً ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ سر جس طرح کے حالات اب پاکستان کے اندر ہیں، ہم سب کو جو ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے جو کہا نا کہ آپ لوگ
بیرون ملک میں پاکستان کے لیے اور فرانس کے لیے ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی اسٹرینتھ کی بنیاد پہ سفارت خانے کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے پاکستان میں ریمیٹنسز جاتی ہیں. ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے بھیجیے. جو کاروبار کرنا ہے بینکنگ چینلز کے ذریعے کریے تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. ہنڈی کے ذریعے مت بھیجیے. ٹھیک ہے، ابھی بھی جاتا ہے مختلف جگہوں سے، لیکن میرا مشورہ یہی ہوگا. یہ تو پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر آپ لوگ یہاں مل کر مین سٹریم ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیں گے، اس میں آپ شامل ہو جائیں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کا جب اثر بڑھ جائے گا اس سوسائٹی میں، تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. تیسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں کہ جو یہاں سے انویسٹمنٹس آپ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کے فرانسیسی دوست ہیں، دوسروں کے فرانسیسی دوست ہیں، انویسٹمنٹ کروائیے پاکستان میں. کاروباری لوگ تو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو اگر بزنس دیکھنا جہاں سے پیسہ بنے گا اور جس بہتر طریقے سے بنے گا اور آرام سے اور بغیر کسی مشکلات کے بنے گا، جس میں کنزیومر بھی فائدے میں، جس میں وہ ملک بھی فائدے میں، جس میں یہ بھی فائدے میں ہیں، جس کو کہ آپ ون ون سچویشن کہتے ہیں، وہی ہوگا، تو they will do the business. Whether nobody is going to stop them from doing business. In fact, we encourage them to do business. تو وہ آپ ان لوگوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ پاکستان میں جائیں اور جا کے بزنس کریں، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کریں. اور بے شمار ایریاز ہیں، انرجی ہے، فوڈ پروسیسنگ ہے، پیٹرولیم ہے، انجینئرنگ ہے، ٹیکنالوجیکل ٹرانسفرز ہیں، مین آپ کے سٹورز ہیں، اوشان یا کافو وغیرہ جتنے اس قسم کے ہیں، وہاں سے آپ ٹیکسٹائلز آ رہی ہیں، لیدر آ رہا ہے، چاول آ رہا ہے، آپ کا فروٹس ویجیٹیبلز آ رہے ہیں، آپ کے وہاں سے سرجیکل گڈز آ رہی ہیں، سپورٹس گڈز آ رہی ہیں، بے شمار چیزیں، اونکس آ رہا ہے، کارپٹس آ رہے ہیں، بے شمار چیزیں. لیکن اس کو آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں اگر آپ مدد کریں گے تو یہ بھی پاکستان کی خدمت ہے. پاکستان کے اندر آپ جا کے مدد کریں گے، وہ بھی پاکستان کی خدمت ہے. پاکستان کے آپ نے بہت اگر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو زیادہ بڑے گروپ میں جانے کی ضرورت نہیں، 10 لوگ لے لیں آپ اکٹھے، 10 لوگ لے کے ایک پاکستان کا جو کوئی سکول ہو، اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی پرائیویٹ سکول نیا بنائیے، جو ایک ایگزسٹنگ سکول ہے اس ایگزسٹنگ گورنمنٹ سکول کو ہی بے شک لے لیجئے. وہاں جا کے بورڈ کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ بات کیجئے کہ آپ کے سکول کو ہم اپ گریڈ کریں گے، وہاں آپ ایجوکیشن فیسلٹیز دیجئے، وہاں کے بچوں کو آپ بہتر وسائل دیں، وہاں کے بچوں کو بہتر تربیت دینے کی کوشش کریں. 5-5 10-10 کا گروپ بن کے یہ کام کر سکتا ہے. سر پچھلے تھوڑے سے عرصے میں اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت پاکستان سے شکایت ہے، اس میں اگر آپ کو کوشش کر سکتے ہیں، کیوں اوورسیز پاکستانیوں کو، اور خاص کر یہ جو ہماری دوہری شریعت جو ہے، اس کو پاکستان والے شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا جی. پاکستان میں کبھی کوئی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کبھی کوئی ایسی قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں اس قسم کی تو کبھی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. آپ جب جاتے ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، لیکن لڑنے کا نہیں، الیکشن لڑنے کا نہیں ہے. نہیں، دیکھیں آپ جب باہر جاتے ہیں، ملک میں آپ جاتے ہیں، ملک سے جب آپ باہر جا رہے ہو، وہ ایک نارمل ایک چیک ہوتا ہے جس کے تحت وہ امیگریشن والے بھی آپ کو چیک کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کو کسی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. مطلب اب اس بار نہیں، اس سے پچھلی بار جب میں آ رہا تھا، ملک سے باہر جا رہا تھا، میرا تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، انہوں نے پھر بھی تقریباً 10 منٹ لگائے، چیزیں دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. تو میں نے ان سے کہا، وہ جو وہاں امیگریشن کے آفیسر تھے، میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو میں تب تک چائے پی آتا ہوں، تب تک آپ دیکھ لیجئے جو جتنا ہے. ان کا جی آپ چائے پی کر آ جائیے، پھر واپس میں آپ کو بتا دوں گا. بڑی تمیز سے بات کی انہوں نے، بڑی عزت اور احترام سے بات کی. میں گیا، اپنی چائے پی، 10 منٹوں میں واپس آئے. انہوں نے کہا بس سر آپ یہ لے جائیے، کیونکہ چیک کرنا تھا ہمیں، ہم نے چیک کر لیا.
سو مقصد آپ کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو کسی قسم کی تضحیک بھی نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ ایک نارمل چیکس ہیں، وہ میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے، وہ کوئی ایک ایسا شخص جو کہ مزدوری کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہوں گے، کوئی ایسا شخص جس کے کہ ملینز آف ڈالرز کی بزنسز ہیں باہر بیرون ملک میں، وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، پاکستان جا رہا ہے واپس آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ تو ایک نارمل چیک ہے، اور یہ صرف وہاں نہیں ہوتے، یہ یہاں بھی ہوتے ہیں، یہ نارتھ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، یہ یورپ میں بھی ہوتے ہیں، یہ فار ایسٹ میں بھی ہوتے ہیں، یہ افریقہ میں بھی ہوتے ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ سو پاکستانی حکومت یا پاکستان کے جو لوگ ہیں، یہ قطعاً اس میں کوئی درستگی نہیں ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں۔ اس چیز پہ میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گا، کیونکہ پہلے بھی کافی جگہوں سے شکایت آئی، پچھلے دنوں بھی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، انہوں نے یہی بات کی کہ جب ہم ایئرپورٹس پہ آتے ہیں تو کسٹمز یا دوسرے ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو وہ ٹیکسی والے، ایک انہوں نے شکایت دی ٹیکسی والے، میں کہ جی اب ہم ٹیکسی والوں کو تو نہیں روک سکتے، اٹس اے نارمل تھنگ جس کے تحت آپ نے ٹیکسی لینی ہے، ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے، آپ نے ہائر کرنا ہے، آپ نے جانا ہے، اس نے پیمنٹ کرنی ہے، وہ ان چیزوں میں تو اب سفارت خانہ یا حکومت پاکستان نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ میری اپنی فیملی یہاں سے پاکستان گئی ہے پچھلے دنوں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے وہ ایئرپورٹ سے نکلے ہیں تو ابھی گجر خان سے تھوڑا سا کراس کیا ہے تو وہی پولیس والے پیچھے آئے ہیں، گاڑی روکی ہے، جو ہمارے پاس تھا انہوں نے لے لیا، باقاعدہ وردی میں تھے، پہلے انہوں نے چیک کیا 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 آپ کے پاس ہے، جب گزر گئے ہیں جانے دیا، آگے جا کر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد روک کے انہوں نے ان کو لوٹ لیا۔ یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، جو یہاں جاتے ہیں اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ۔ دیکھیں آپ، یہ تو مجھے پہلی دفعہ آج آپ بتا رہے ہیں، کیمرہ کے سامنے آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ چیز مجھے پہلے تو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اس چیز کے اوپر میں آپ کو بڑا سمپل بتاتا ہوں، حکومت پاکستان کا اپنا ایک میتھڈالوجی ہے جو کہ اس قسم کی سچویشنز کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ سپریم کورٹ میں بھی ایک سیل بنا ہوا ہے جو کہ اوورسیز پاکستانی کے، جو کہ ہم نے اپنے نوٹس بورڈ پہ بھی لگایا ہوا ہے، جو کہ تمام لوگوں کو بھی بتایا ہوا ہے، بار بار اناؤنس بھی کیا ہوا ہے، اور اپنی ویب سائٹ پہ بھی وہ لگا رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی شکایات ہیں تو قانونی طریقہ ہے اس کا، آپ ان کے خلاف رپورٹ کیجئے، ایف آئی آر کٹائیے، عدالت میں جائیے، سپریم کورٹ کو بتائیے، دوسرے عدالتوں کو بتائیے، جو لوکل عدالتیں ہیں ان کو بتائیے، حکومت کو بتائیے، سفارت خانے کو بتائیے، ہم یہاں سے لکھیں گے وہاں، لیکن پتہ تو چلے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ آپ نے جو بتایا، اس قسم کے کام، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا کہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں، لیکن ان کا سد باب کرنے کا بھی تو طریقہ کار ہے نا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اوورسیز سیل بنا ہے سپریم کورٹ میں، یہ کافی مددگار ثابت ہوگا، اور جن کو بھی یہ ابھی ایسی شکایات ہوں گی وہ یقیناً وہاں رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ اس کا حل نکالیں گے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا، میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی۔